السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نوشیروان اور ایک بوڑھی عورت کے حوالے سے بات کریں گے۔ نوشیروان نے ایک بڑا عالی شان محل تعمیر کرایا اور اس کی تکمیل کے بعد اپنے وزیروں اور امیروں کو دکھایا اور پوچھا کہ اس میں کوئی کجی تو نہیں۔ عرض کی گئی کہ یہ محل ایسا عظیم شان ہے کہ چشم فلک نے بھی ایسا محل نہ دیکھا ہوگا، مگر اس میں ایک نقص کی بات یہ ہے کہ اس کے گوشے میں ایک جھوپڑی ہے جس کے روزن سے دھواں نکل کر سارے ایوان کو سیاہ کر رہا ہے۔ اسے اٹھا دینا چاہیے تاکہ یہ محل بالکل بے داغ ہو جائے۔ نوشیروان نے کہا، یہ جھوپڑی ایک بوڑھی عورت کی ہے جس نے ساری عمر اسی جھوپڑی میں بسر کی ہے، اب وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے۔ میں نے یہ محل شروع کرتے وقت اس بڑھیا کو کہا بھیجا تھا کہ یہ جگہ میرے ہاتھ بیچ دیں اور منہ مانگی قیمت لے لے، یا اس کے عوض جیسا اچھا ہے کوئی مکان لے لیں۔ اس نے جواب یہ دیا کہ اے بادشاہ، یہ جگہ میری ملکیت ہے، اس میں پیدا ہوئی اور اس سے میں مانوس ہو گئی ہوں۔ میں تو یہ دیکھ کر تیرے پاس اتنا بڑا محل ہے برا نہیں مانتی، اور تو اس غریب کی کھٹیا دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں اس بات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گیا، حتیٰ کہ محل بن کر تیار ہو گیا۔ اب جو اس کھٹیا سے دھواں نکل کر محل کو خراب کرنے لگا تو میں نے پیغام بھیجا کہ دھواں کیوں نکالتی ہو؟ تو بولی کہ اپنے لیے کھانا پکاتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے بھنے ہوئے مرغ وغیرہ سمیت خون ارسال کیا، اس کے پاس بھیجا اور اس پیغام کے ساتھ کہ اے ماں، میں ہر روز تمہیں قسم قسم کے خون، قسم قسم کے کھانے، طرح طرح کے پھل فروٹ بھیجتا رہوں گا، تو اپنی جھوپڑی میں آگ لگانا چھوڑ دے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ ملک بھر میں کتنے ہی آدمی فاقے زدہ دل جلے رو رہے ہیں اور میں بھنے ہوئے مرغ کھاؤں، یہ جائز نہیں۔ میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں کہ 70 سال تو جو کی روٹی کھائی اور اب بھنے ہوئے مرغ کھانے لگوں۔ میری کھٹیا کو برقرار رہنے دے کہ یہ تیرے عدل کے محل کی زینت ہے، یہ تیرے عدل کے محل کی زینت ہے۔ امراً جب دیکھیں گے تو نے ایک غریب کو جھوپڑی پر بھی ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کیا، تو وہ رعایا کے املاک پر دست درازی سے باز رہیں گے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ تیرا محل اس ناپائیدار دنیا سے کچھ مدت کے بعد ویران ہو جائے گا، مگر میری جھوپڑی کی حقیقت تیرے عدل کی شاہدار رہے گی، لہذا میں نے اس بات کو پسند کیا اور بڑھیا کے ہمسائیگی کو منظور کر لیا۔ اس بڑھیا کی ایک گائے بھی تھی، وہ اسے محل کے فرش پر سے گزارا کر ہر صبح ہر جنگل میں چرانے لے جاتی تھی اور شام کو واپس آتی تھی۔ اس آمد و رفت سے فرش خراب ہو جاتا تھا۔ ایک دن ندیم نے اسے کہا کہ اے بڑھیا، تو اس حرکت سے باز آ جا کہ شاہی محل کی خوبصورتی میں دھبا لگتا ہے۔ اس نے جواب دیا، بادشاہی ناموس پر ظلم سے دھبا لگتا ہے، یہ عدل سے، تو میں جو کچھ کر رہی ہوں بادشاہ کی نیک نامی کے لیے کر رہی ہوں۔ تو عزیز دوستو، کہنے کا مطلب اور غرض صرف اتنا ہے کہ ایک غریب کو بھی دنیا میں رہنے کا ویسا ہی حق ہے جیسا کہ کسی امیر کو، اور معلوم ہوا عادل بادشاہ اپنی غریب رعایا کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی پڑوسیوں سے، چاہے وہ غریب ہو، نیک دل افراد نیک سلوک کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عدل و انصاف سے رہتی دنیا تک
نام روشن رہتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بلا بڑھیا سے عدل و انصاف کرنے کے باعث نوشیروان کا عدل و انصاف آج تک سنہری حرفوں سے لکھا ہوا موجود ہے اور زبانوں پر جاری ہے۔ اسی لیے عدل اچھا کرنا چاہیے، اسی لیے غریبوں پر اچھی نظر رکھنی چاہیے اور ان کی ضروریات کو پوری کرنی چاہیے۔ وعلینا الا البلاغ۔